बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है विद द ग्रेट, विद आवर टीचर, विद द वंडरफुल इस्लामिक स्कॉलर जो इंटरनेशनली रिनाउंड हैं, जिनके हम सभी फ़ैन हैं और मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे बहुत कुछ इनसे सीखने का मौका मिला है। ओवर द पास्ट 10 ईयर्स, 10-11 साल से मैं रमज़ान ट्रांसमिशंस होस्ट कर रही हूँ और डॉक्टर साहब हैज़ बिन माई ग्रेटेस्ट गाइड एंड माई ग्रेटेस्ट मोटिवेटर ऑल्सो। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे अंदर बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए हैं ओवर द ईयर्स। आई थिंक इसका 90% क्रेडिट जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी को जाता है और सिर्फ मेरा नहीं बल्कि बहुत से लोगों के अंदर पॉजिटिव चेंजेस का क्रेडिट डॉक्टर साहब को जाता है, क्योंकि मुस्कुराहट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ऐसी सीरियस और कभी कभी स्ट्रिक्ट बातें कह जाते हैं कि वो दिल में उतर भी जाती हैं और हमारे सोल का हिस्सा बन जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, वैसे ये तो मानने वाली बात है कि आप बहुत पॉजिटिव चेंजेस बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बहुत लेके आए शुक्रिया, हैं। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी इनायत है, आप इस तरह कहती हैं, सोचती हैं। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, हकीकत ये है। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास नवाजा होता है कि वो मुस्कुराहट के साथ बहुत सख्त और कभी कभी बहुत मुश्किल बातें भी लोगों को समझा जाते हैं और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर जाते हैं। आई थिंक वही वाली बात है ना कि मुस्कुरा के इंसान जहर का घूंट भी पिला दे तो अगला पी लेता है, लेकिन अगर आप हार्श तरीके से कोई बहुत अच्छी बात भी कहें तो वो इंसान को समझ नहीं आती। अच्छा डॉक्टर साहब, आज तीनों अशरों की बात करनी है। मैं बहुत सालों से, 10-12 सालों से सोच रही हूँ कि रमज़ानुल मुबारक को कि में 3 अशरे तो हैं, लेकिन 3 अशरों में डिवाइड क्यों किया गया? इसके पीछे वो जो कहते हैं ना, क्या सेंस है? सेंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। ये जो 3 अशरों की तक़सीम है, ये एक रिवायत है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और वो रिवायत मिशकात में साहिब मिशकात ने नक़ल की है और भी मुहद्दिसीन ने नक़ल की है। और वो इस तरह से है कि शाबान की आखिरी तारीख़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन, कि एक बड़ा अज़ीमुश्शान और बड़ा मुबारक महीना तुम्हारी तरफ आने वाला है, तुम पर साया फगन होने वाला है। सुभान अल्लाह। उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान फरमाई कि ये मुआसात का महीना है, हमदर्दी और महब्बत का महीना है, सब्र का महीना है, और इसमें लैलतुल क़द्र है, एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो इस तरह की बहुत सारी खुसूसियात बयान करते हुए ये खुसूसियत भी बयान फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान, कि इसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है और तीसरा आगों से निजात का महीना है। असल में इसकी जो हिकमत, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि पहला अशरा रहमत है और दूसरा मग़फ़िरत है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहला मग़फ़िरत नहीं है और दूसरा रहमत नहीं है। मकसद ये है कि जो बरकतें और जो फ़यूज़ रमज़ानुल मुबारक में पहले अशरे में उतरेंगे उसमें रहमतों का गलबा होगा। मग़फ़िरतें भी मौजूद होंगी लेकिन गलबा रहमत का होगा। दूसरा जो अशरा होगा उसमें यूँ नहीं है कि रहमत नहीं होगी, मग़फ़िरत होगी, मग़फ़िरत का गलबा होगा, रहमतें भी होंगी। और इसी तरह से तीसरा जो अशरा है वो आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे द अनाउंसमेंट ऑफ द रिज़ल्ट है। और इसमें असल में यूँ समझ में आती है बात कि अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें कि रमज़ानुल मुबारक असल में आप यूँ समझ लीजिए कि एक वर्कशॉप है, एक रूहानी तरबियत का, अखलाक़ी तरबियत का एक वर्कशॉप है। 30 दिन का। 30 दिन का। और ये 30 दिन इस तरह से 3 हिस्सों में तक़सीम हैं कि इंसान आगाज़ करता है, इब्तिदा करता है अपनी तरबियत नफ्स की, अपने अखलाक़ी तरबियत की, अपने ज़हन व फ़िक्र की तरबियत की, अपने आमाल की तरबियत की इब्तिदा कर रहा है। और ये वो मौका है कि जब कि उसका जो नफ्स उसके साथ लगा हुआ है वो इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, वो बुराई के ऊपर बहुत ज़्यादा आमादा करने वाला और बुराई की तरफ ले जाने वाला है। और पहले 3-4 दिन रमज़ान मुबारक के, देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन होते तो टफ हैं, अपनी भूख को कंट्रोल करना, प्यास को, गुस्से को। 11 महीने से जो आप जिस रूटीन पर चल रहे हैं, लाजमी बात है कि मसलन आप दोपहर का खाना खाते हैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे,
تو شروع کے 3-4 دن ہم تو 1 بجے کھاتے تھے، آپ 2-2:30. میں تو خیر 4-4:30 آپ تو اسکالر ہیں، آپ تو جب کبھی یاد رہا تو کھا لیا. تو ظاہر ہے کہ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جو کھانے کا آپ کے دوپہر کا وقت ہے، جس روٹین سے آپ 11 مہینے سے جس وقت پہ کھانا کھا رہے ہیں، لازماً اس وقت پہ آپ کو بھوک لگے گی. یہ تو ہے، ظاہر ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ جب آپ نفس امارہ کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، نفس امارہ کو آپ اس کو ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں ایک اچھے اخلاق کی طرف، امارۃ بالسوء سے اسے اچھے اخلاق کا سرچشمہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں آپ کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. بے شک اللہ کی رحمت ہوگی تو اس تربیت نفس کا اور تربیت اخلاق کا آغاز ہو پائے گا، اور اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو تربیت نفس کا آغاز نہیں ہو پائے گا. ماشاءاللہ. اور پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو شروع میں مسجدوں میں رش زیادہ ہوتا ہے، تراویح میں بھی رش زیادہ ہوتا ہے، فجر کی نماز میں بھی آپ دیکھیں تو شروع میں زیادہ رش ہوتا ہے، زیادہ ہجوم ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو رمضان میں ہی بھاگ جاتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمت سے کوئی فیض نہیں حاصل کیا اور وہ اپنے نفس کی صحیح تربیت نہیں کر پائے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے ہی بھاگ گئے. اوکے. اس لیے اللہ کی رحمت سب سے پہلے، اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب آپ نے اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہو کر اپنے نفس کی تربیت شروع کر دی تو یہ نفس لوامہ بن گیا. یہ ہمارا جو سیکنڈ عشرہ ہے. سیکنڈ عشرہ. اچھا، لیکن پہلے عشرے کی دعا کون سی؟ پہلے عشرے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے پروردگار عالم میرے اوپر میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما. اور یہ ہم نے ڈیلی پڑھنا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی دعا پڑھیں. اللہ سے رحمتیں مانگیں، بس جس طرح بھی مانگیں، جس زبان میں بھی مانگیں. یہ کوئی مخصوص دعا کسی مخصوص دن کی یا مخصوص سوائے لیلۃ القدر کے، کہ وہ ایک دعا ہے جو ابھی میں عرض کرتا ہوں حضرت عائشہ کو سکھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب ہم دوسرے عشرے پہ آ گئے. دوسرا عشرہ آ گیا. اچھا، اب دوسرا عشرہ جب آتا ہے، آپ کے اور میرے نفس کی جب تربیت شروع ہو گئی ہے تو ایک اگلا مرحلہ آتا ہے اور اس کو قرآن کہتا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نفس برائی تو کروا لے گا بندے سے، لیکن برائی کے بعد پھر اسے ملامت شروع کر دے گا. یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں غلط کیا تم نے. دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، تمہیں خیال کرنا چاہیے. سیلف، ہاں، اندر سے انالیسس، اندر سے آدمی کے ایک جو ہے نا جسے ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں، وہ ضمیر کی آواز جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا، یہ تو تربیت کا مرحلہ ہے نا، یہ بہت اہم ہے. اس کو، یہ جو نفس لوامہ کی ملامت ہے نا، اس کو بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو رسپونڈ نہیں کریں گے نا، یہ بند ہو جائے گی. دیکھیں نا، آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو گھنٹی بج رہی ہے، بیل بج رہی ہے، ٹوں 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 ٹوں، ایک موقع پر آ کر آپ فون بند کر دیں گے. تو ایک طرح سے آپ پھر سیکنڈ عشرے میں پھر بھاگ گئے. سیکنڈ عشرے میں اگر ایک آپ طرح سے اگر آپ نے نہیں رسپونڈ کیا تو اس کا مطلب ہے آپ سیکنڈ عشرے میں بھاگ گئے. اللہ کی رحمت تو ہوئی لیکن مغفرت نہیں ہوئی. اب یہاں مغفرت چاہیے، اس لیے کہ جب ملامت کرتا ہے بندے کو نفس تو پھر بندہ اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ قصور ہو گیا، معاف کر دے. تو یہ اگر وہ یہ دعا مانگتا ہے اور اس ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اچھا، اب اس کی دعا کیا ہے ہمارے دوسرے؟ اس کی دعا بھی وہی ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اس کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی اس وقت کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے کہ جو جیسے اندھیروں میں گھر گیا ہوں، اب تیری ہی ذات ہے جو مجھے یہاں سے نجات دلا سکتی ہے. تو اے اللہ، میں بھی اپنے گناہوں کے اندھیرے میں بہت پھنس گیا ہوں اسی طرح، تو مجھے بھی نجات دلا دے. تو اللہ تعالیٰ نجات دے گا. اور پھر جب عشرہ آخیرہ آئے گا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا اتقم من النیران، جاؤ تمہیں آگوں سے آزاد کیا. ہر طرح کی آگ سے بندہ آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں آف کورس ہم نے طاق راتوں میں لیلۃ القدر، بالکل طاق راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے. لیلۃ القدر کے حوالے سے بطور خاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے. یعنی 80 سال سے زیادہ کی عبادت سے ایک رات کی عبادت بہتر ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1000 مہینوں سے بہتر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے محسوس ہو کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں اللہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ دیکھو یہ دعا مانگنا, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف فرما. اچھا, اب یہاں ایک بات میں اور عرض کیا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ, اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے نا, تو معاف کرنے کو جب پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کا مطلب ہے معاف کرنے والے کو بھی پسند کرے گا. لہٰذا اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے اس رات میں, اور اللہ کے لیے اپنی طرف سے بھی معاف کر دینا ہے لوگوں کو. سبحان اللہ. کہ اے اللہ اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, کسی نے میرے ساتھ کوئی شعوری غیر شعوری کوئی تکلیف پہنچائی ہے, میں اللہ کے لیے اسے معاف کرتا ہوں. تو معافیوں کو پھیلائیں, محبتوں کو پھیلائیں. یہ مہینہ ہی محبتوں کا مہینہ ہے, مواسات کا, ہمدردی کا, غمخواری کا مہینہ ہے. معافیوں کو عام کریں اور دوسروں کے قصور, دوسروں کی سرزنش اور کوتاہیوں کو معاف کریں. اللہ آپ کو بھی معاف کرے گا. جی ویورز, اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک فائنل ہماری ڈسکشن باقی ہے جو آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو پریزنٹ کریں گے, اور وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ کچھ ویسے تو کلیئرٹی ہے, آپ آن لائن جائیں تو بہت سی چیزوں پہ آپ کو مل جاتی ہے, لیکن کون کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, زکوٰۃ اور خیرات دا ڈفرینس, آلسو فطرانہ جو ہوتا ہے وہ کب اور کتنا دیا جاتا ہے, کچھ ان چیزوں پہ ٹیکنیکل کلیئرٹی ہم لیں گے نیکسٹ ٹائم ان آ فائنل ویڈیو ود دا گریٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی. تو آف کورس کیپ واچنگ اینڈ اسٹے ٹیونڈ.